ایک اللہ والے کے پاس میاں بیوی آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا آپس میں گزارا نہیں ہے اور ہم ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ہر کوشش کر لی اور ہر طرح رشتہ چلا کے دیکھنا چاہا، لیکن ہمارا رشتہ چلتا نہیں ہے۔ وہ میاں بیوی دونوں ان اللہ والے سے بیعت تھے، تو ان اللہ والے نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ رشتہ ختم کرنا ہی چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو میرے کہنے پر نا کچھ وقت اور دیں، مثلاً 1 مہینہ یا 15 دن، اور کہا میں آپ کو ایک مشق بتاؤں گا، پہلے وہ مشق کر لیں، اگر تو اس کے باوجود آپ کا رشتہ نہیں چلتا تو پھر آپ کی مرضی ہے، کیونکہ طے تو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ تو میاں بیوی دونوں اس بات پہ راضی ہو گئے۔ تو اللہ والے نے کہا نسخہ بڑا آسان ہے، ایک کام ہے جو شوہر نے کرنا ہے اور ایک کام ہے جو بیوی نے کرنا ہے، اور دونوں کام تبھی ہوں گے جب یہ شوہر صاحب گھر داخل ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ مان گئے۔ شوہر سے کہا کہ جب آپ گھر داخل ہوں گے تو آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے نا، وہ پورے دن کی تھکاوٹ اتار کے گھر سے باہر رکھ دینی ہے، سیدھا پاؤں گھر کے اندر رکھنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا پڑھ کر سلام کرتے ہوئے مسکرا کر گھر میں داخل ہونا ہے، اور دوسری طرف بیگم صاحبہ سے کہا ان کی کہ آپ نے تیار ہو کر اپنے شوہر کا انتظار کرنا ہے، اور جب وہ مسکرا کر گھر میں داخل ہوں گے اور دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوں گے، تھکاوٹ کو اتار کر گھر میں داخل ہوں گے، سلام کا جواب دیتے ہوئے ان کا استقبال کرنا ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ سنت طریقہ ہے گھر میں داخل ہونے کا۔ تو دونوں نے اس چیز کا کچھ عرصہ اہتمام کیا۔ اب جب اہتمام کیا تو کچھ عرصے بعد ان بزرگ کے پاس گئے اور ان سے بولا کہ بھائی کون سی طلاق اور کون سی خلا؟ نہ ہمیں طلاق چاہیے نہ خلا چاہیے، اور ہم تو ساتھ آپس میں چلنا چاہتے ہیں اور ہم اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ صرف گھر میں داخل ہونے کی سنت بنی۔ تو گھر میں داخل ہونے کی سنت ہمیں صرف آخرت میں اجر نہیں دے گی، بلکہ ہمارے رشتوں کو بھی اچھا کرے گی۔ اب یہ شخص جب گھر میں داخل ہوتا تھا تو تھکی تھکی شکل کے ساتھ داخل ہوتا تھا، اور بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے داخل نہیں ہوتا تھا تو اس کے ساتھ شیطان بھی داخل ہوتا تھا۔ اب جب یہ شیطان کو لے کر داخل ہوتا تھا تو آپس میں جھگڑے ہوتے تھے۔ دوسری طرف سے جو خاتون تھیں ان کا بھی رویہ کوئی اچھا نہیں تھا، اور وہ بھی حقوق ادا نہیں کرتی تھیں، جس میں وہ گھر میں آنے والے شخص کا اچھی طرح استقبال نہیں کرتی تھیں، تو وہ جھگڑے بڑھتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹتا تھا۔ تو جب انہوں نے سنت طریقے سے گھر میں داخل ہونا شروع کیا اور انہوں نے سنت طریقے سے گھر میں داخل ہونے والے کو ریسیو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سنت کی برکت کے ثمرات دکھائے۔ اب اگر غور کریں تو یہ کتنا آسان کام ہے کہ جی جس آدمی نے گھر میں داخل ہونا ہے اس نے پہلے اپنی طبیعت کو بشاش کر لینا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ اچھے چہرے کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنت دعا پڑھنی ہے۔ ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اس نے گھر میں داخل ہو کر سب کو سلام کرنا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو تب بھی سلام کرنا ہے بلند آواز میں۔ اس کا داخل ہونا رشتوں کے جڑنے کا بھی سبب بنے گا، اور اس کا داخل ہونا برکت کے داخل ہونے کا بھی سبب بنے گا۔ اب اگر ہر گھر میں یہ مشق کی جائے گی تو ہر گھر میں یہ خیریں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ تو سب کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، اور جن لوگوں کو یہ دعائیں نہیں آتی یا یہ دعا نہیں آتی تو ان کو چاہیے کہ بڑا آسان کام ہے، اور یہ 10 منٹ میں یہ دعا حفظ کی جا سکتی ہے، تو اپنی 10 منٹ نکال کے زندگی بھر کی برکتیں جو کہ
ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی، ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔